مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے اس خاک برابر نہیں جتے حضور ایک باری پیشاب مبارک فرمایا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا, اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی. جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا جب تک لبیک والا سی زندہ نا اے کم نہیں ہونا. ہاں اے نہیں ہونا کم, ہاں اے کم نہیں ہونا, ہاں جی بالکل نہیں ہونا. اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا, اسے زندگی نو. حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان؟ حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے. مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا, پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا. انہاں کیا امام الانبیاء دے غلاماں نے جدہ جدہ بندہ ماریا, جنہوں نقصان پہنچایا, ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی, اسی نو بن دیتا ہے سولیوں تے. آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ, ایک بندے کو تسی بدلہ لو. تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا. سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا. انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. مکہ تو حضور بہت بعد اچ فتح ہویا نا جی. آپ نو جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ, اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن, لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسان والا ہی سی نا. دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز, دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن. ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انج تختہ دار تے بدھے ہوئے سن. تے آپ نے انہاں نو ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار تے پھر ترانہ پڑھیا, اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس تے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے. 4 شکایتاں اے علماء بیان کرو, اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست. انہاں کیا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی, ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے, تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے, عدالتاں بھی رسول اللہ دیا سن, بازاراں وچ بھی حضور دا دین سی, کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تانوں کمیٹیاں کہندیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو. انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا او نبی نے سیاست کی تھی. اے حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا, جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا, بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری, حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی, میں اوتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے, آپ دی قبر مینوں مل گئی, میں اوتھے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن, انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو, بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے, اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. چلو تے آج حضور نال پیار کرو, آج موقع ہے. جاندے جاندے ایویں بھی موت آ جانی, لیکن چج بھی تے آوے نا یار. جے زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے. توجہ میں گل جڑی کرن لگا, میں جڑی گل کرن لگا, خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا, سنا دیواں. لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل العداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ دا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا, موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت, فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولکن حذاری جحم نار ملفعی, میں تے اس جہنم دی اگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوے گی. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا, میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہو. آگے
وقد بدأوا لحمی وقد یاس مسمعی وقد یاس مطمعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدأوا لحمی وقد یاس مسمع وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں.